نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 49 سے 151 تک گفتگو کی تھی، بلکہ 151 پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں آیت نمبر 151 میں اللہ کریم نے 5 قسم کے احکامات دیے حرمت کے، تو جس میں پہلا حکم اللہ کریم نے یہ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا۔ تو پہلی جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے رب کریم نے کفار مشرکین مکہ کو یہ سنوائی کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت مانو۔ اور دوسرا جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کل بات کو ختم کیا تھا، اور بات ہم نے یہاں پر ختم کی تھی۔ یہ نصیحت میں نے کہا تھا کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ماں باپ دنیا میں حیات ہیں، کہ وہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، ان کی سیوا کیا کریں، ان سے پیار کا سلوک کیا کریں، محبت کیا کریں، ان کو وقت دیا کریں۔ اور یہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا رب کریم نے جو حکم دیا، میں نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے رب کریم نے کئی مقامات پر اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ دوسرا مان جو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کئی مقامات پر۔ تو یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کیونکہ ماں باپ دنیا میں آپ کو لانے کا سبب بنتے ہیں، آپ کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، ہر قسم کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا کہ جب ان دونوں میں سے تم کسی کو بڑھاپے کے عالم میں پالو تو انہیں اف تک نہ کہو، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کیا کرو، پیار والا معاملہ کیا کرو۔ اور پھر دعا سکھلائی رب کریم نے کہ ایسے ان سے مانگا کرو کہ اے میرے رب، جس طرح تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ تو یہ سارا مضمون جو اللہ کریم نے بیان کیا، تو میں نے عرض کی تھی کہ جن کے چلے گئے وہ تو چلے گئے، ہم تو اب ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے کہ جن کے پاس یہ دولت اب نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس یہ دولت ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کو، ایک ہوتا ہے حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا جس کا اللہ کے حکم دے رہا ہے، اس کی اگر ضد پہ لیا جائے تو ہوتا ہے اچھا سلوک نہ کرنا۔ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، جو میں نے عرض کی کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اگر آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو گویا یہ بھی آپ کی عبادت میں گنا جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی۔
اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو یہ آپ کا گناہ میں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو فائدہ بھی دوہرا ہے اور نقصان بھی دوہرا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایسی حرکات بھی جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا، نئی جنریشن جو ہے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، وہ قدریں جو تھی نا آج سے 25-30 سال 40 سال پیچھے جو قدریں تھی، ماں باپ کا ایک رکھ رہاؤ تھا، ایک ادب تھا، ایک حیا تھا جی، وہ قدریں جو تھی وہ بہت کمزور ہو چکی ہمارے معاشرے میں۔ ماں باپ کے سامنے اونچا بولنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ یہ جو ماں باپ کو ہم ٹیچ کرتے ہیں نا اپنے اعمال سے، وہ کام اتنا آپ نے گندا برا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے نام پر دھبا لگا، حرکت کوئی ایسی آپ نے کی۔ تو کئی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کہہ نہیں سکتے لیکن اندر سے وہ کڑتے رہتے ہیں، اور یہ جو ان کا اندر کا کڑنا ہے یہ بھی ان کے ساتھ بد سلوکی ہے۔ آپ کا ہر برا عمل جس سے آپ کے ماں باپ کے دل پر کوئی بوجھ آئے، آپ کے ماں باپ کے دل پر کوئی بوجھ آئے یا برا محسوس کریں، یہ بھی بد سلوکی کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا اپنی زندگیوں میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس کے سبب سے آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ گلٹی فیل کریں۔ یا ماں باپ کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا یہ فلاں کام کرے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے ماں باپ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کریں، بھلے ہوتا یا نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہی، اللہ کے پاس ہے شرع معاملات، لیکن جو آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں آپ کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ماں باپ کا راضی ہونا جو ہے وہ رب کا راضی ہونا، اور رب کا راضی ہونا ہی انسان کی فلاح اور انسان کی کامیابی کا واضح جو ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ اور پھر ماں باپ کی جو خواہش ہوتی ہے وہ فقط آپ سے کچھ چاہتے نہیں، آپ سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ ماں باپ جو آپ کی خدمت کرتے ہیں اس کا بدلہ نہیں مانگتے، بلکہ ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کام ہو جائے، میری بیٹی کامیاب ہو جائے، اگر بیٹی ہے تو کسی اچھی گھر میں شادی ہو جائے، وہ خوش رہے، خرم رہے، شاد رہے، آباد رہے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ خوش رہے۔ تو جس طرح ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد خوش رہے، اسی طرح اولاد کو بھی یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ان کا ماں باپ بھی خوش رہے۔ اور ماں باپ کی یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ آپ سے کار، کوٹھی، بنگلہ نہیں مانگتے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، یہ ساری چیزیں آپ کو دنیا میں اگر آپ مال کماتے ہیں، کما لیا، کار بھی، کوٹھی بھی، بنگلہ بھی، سب کچھ مل گیا، لیکن اگر ماں باپ نہیں ہے تو یہ سارے کا سارا آپ کو زندگی میں وہ لطف اور مزہ نہیں دے گا۔ پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں، آپ مالدار بھی ہیں، تو آپ پھر خیال ہی کرتے رہیں گے نا، کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میں ان پیسوں سے ان کو حج کرواتا، میری کوٹھی دیکھتے وہ کتنے راضی ہوتے۔ تو یہ مالی جو اسباب ہے نا، مالی کامیابی، یہ بھی ذو معنی ہو جاتی ہے، لا معنی ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس آپ کی خوشیوں کو، آپ کی کامیابیوں کو دیکھنے والے کوئی نہیں۔ اور رات کی کامیابی کا اگر کسی کو دنیا میں سب سے زیادہ اس پر خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ لہٰذا اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھا کریں، جو بچے ہیں جو جن تک یہ میری بات پہنچے گی، کہ ہمیشہ آپ اپنی تائیں اپنی ذات پر بے شک جبر بھی کر لیں نا، آپ کو کوئی بات پسند نہیں ہے تب بھی اپنی ذات پر جبر کر دیں، ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیے گا ایسے دروازے جو آپ کی تقدیر میں اللہ کریم نے بند کر رکھے تھے، فقط ماں باپ کی خواہش پر اپنی خواہش کو ترک کر دینے سے اللہ کریم ایسے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور آپ کے علم میں نہیں یہ بات، جب ماں باپ دعا کرتے ہیں نا کسی اولاد کے لیے، ماں باپ دعا کرتے ہیں
جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو کسی پیر کے لیے پیر کے ہاتھوں سے دعا کرانے کی حاجت نہیں رہتی. یہ اتنا بڑا مقام ہے رب کریم نے ماں باپ کو عطا کیا. جب ماں باپ میں سے کوئی دعا کرتا ہے نا اولاد کے لیے تو وہ سارے آسمانوں کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش پر جاتی. ہمیں سمجھ نہیں، کیوں؟ ہم نے پڑھا نہیں، ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں سکے. ایسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے ماں باپ کی جو فضائل ہیں، ان کی اہمیت ہے، وہ نہیں بتائی. ماں باپ سے زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی رد اللہ کریم نہیں کرتا. اور کامیابیوں کے وہ دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں تمہارے لیے جو اللہ کریم نے بند کرنے کا فیصلہ کیا. ماں باپ کی دعا میں اتنی طاقت ہے. تو یہ موت پہ یہاں پہ نہ کوئی نظر دینی پڑتی ہے، نہ نذرانہ دینا پڑتا ہے جی. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیے، اس وقت میرا خیال ہے 8 لاکھ کے قریب 8.5 لاکھ روپیہ اس سال میں حج کی جو اخراجات ہیں نا ایک بندے کے لیے حج کرنے کا 8 لاکھ روپیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہروں کو مسکرا کر دیکھنا مقبول حج کے برابر ثواب. جی اب کیا جاتا ہے انسان کا، آپ صبح اٹھے، آپ کی ماں ہے یا باپ ہے، جو بھی آپ کے پاس میسر ہے، آپ نے صرف مسکرا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنا دی کہ جس نے مسکرا کر اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا اس کو مقبول حج کے برابر ثواب ملے گا. تو یہاں تو آپ نے 2 ماہ مشقت اٹھانی ہے اور 8 لاکھ روپیہ بھی صرف کرنا ہے، تب جا کر آپ کو حج کا ثواب. تو یہاں تو روز حج آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، روز. تو ہم ہلکا سمجھتے ہیں شاید اس بات کو، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہماری تربیت میں کمی ہے. ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا، ہمیں یہ سکھلایا ہی نہیں جاتا. معاشرتی طور پر ہمارے گھروں میں بھی یہ تربیت نہیں کی جاتی. ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں کبھی وقت تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا، تھوڑا بزم ادب ہوا کرتے تھے. آج کا مجھے پتہ نہیں اسکولوں کی کیا پوزیشن ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں باپ کیا. تو یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کے رسول کی عبادت کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ماں باپ کا ادب کرنا، ان پر احسان کرنا، یہ بھی اتنا ہی ضروری. جو بندہ ماں باپ کا بے ادب ہے، جو بندہ ماں باپ کا گستاخ ہے، جو بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنے والا، وہ یہ جان لے کہ اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. بڑا جتنی مرضی نمازیں پڑھتا پھرے، جتنے مرضی روزے رکھتا پھرے، ہر سال جا کر حج کر کے آئے، ہر سال عمرہ کر کے آئے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. یہ فیصلہ ہے رب کریم کا، یہ فیصلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے ہی جہاد کا موقع تھا، جہاد کے لیے تیار ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون ہے، اس نے کہا میرے ماں باپ ہیں بوڑھے. آپ نے فرمایا جا ان کی جا کے خدمت کر، تمہیں بھی وہی اجر ملے گا جو اس غزوہ میں شامل ہونے والے مجاہد کو ملے گا. اب دیکھتے چلے جائیے کہاں جہاد کرنا، کفار کے خلاف تلوار لے کر میدان جنگ میں کودنا، اور کہاں ماں باپ کی خدمت کرنا. اتنا مقام ہے اللہ کے رسول کے ہاں. تو لہٰذا جن کے پاس ماں باپ ہیں، اس کو میں نے دوبارہ آج بھی چاہا تھوڑی سی گفتگو اس لیے کروں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ ساری قدریں درم برم ہو چکی ہیں. اولاد ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی، اللہ ماشاءاللہ چند گھرانے جن میں کچھ حیا ہے، شرم ہے، یا دین کی کوئی ٹچ ہے دین کا، مگر نہ اس میں قصور بھی پھر ہمارا ہے، ماں باپ کا قصور ہے کہ ہم نے دین سکھلایا ہی نہیں بچے کو. بیٹا ہے بیٹی ہے، ہم نے دین پڑھایا ہی نہیں. جب دین پڑھایا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتے ہیں، ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، ماں باپ کی کیا فوقیت ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، جب ہم نے اس کو سکھلایا ہی نہیں، تو جب بڑا ہو کر کہتے ہیں جی نافرمان ہو گیا، تو پھر اس بچے کا تو قصور کوئی نہیں. قصور تو آپ کا تھا جس نے بتانا تھا اس کو کہ ماں باپ کی فرما برداری چیز کیا ہے اور یہ کس کا حکم ہے. تو اس لیے معاشرے میں جو کچھ آج آپ کو مناظر مل رہے ہیں،
یہ صرف دین کی تعلیم نہ دینے کے سبب سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اولاد تک نہ پہنچانے کے سبب سے ہے کہ ماں باپ پریشان۔ پھر بھی اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ماں باپ کی خدمت کرن کی اولادوں کو جو ہے توفیق عطا فرما دے۔ پھر آگے جو تیسرا حکم اللہ کریم اس آیت مبارکہ میں دیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو قتل مار کرو، جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اسی طرح ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ کہ وہ جو عرب کے معاشرے میں اولادوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا آج بھی اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا، اس کی قطعاً شریعت نے اجازت، اللہ منع فرما رہا کہ رزق کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ وہ رب جو تجھ کو رزق دے رہا ہے اس کو رزق دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھا حکم اس آیت کریمہ میں کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے، کہ برے کام جو ہیں ان کے قریب مت پھٹکو، برائی سے بچتے رہا کرو، برائی سے بچتے رہا کرو۔ جوا ہے، زنا ہے، شراب ہے، جتنے بھی بدعمالیاں ہیں ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا۔ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اب اندازہ کر لیں نا، جن چیزوں کو ہم ہلکا جانتے ہیں، جن چیزوں کو ہم ہلکا جانتے ہیں، تو آج تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کسی جگہ پر رکھا ہی نہیں جاتا۔ چوری ڈکیتی عام ہے آپ کے معاشرے میں، زنا عام ہے، شراب خوری عام ہے۔ یہ تو لائٹ ماحول میں سارا نظام چلا گیا، کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر شرابی ایک دفعہ شراب پیے اس کو سزا دیں، دوسری دفعہ شراب پیے اس کو سزا دیں، تیسری دفعہ شراب پیے اس کو سزا دیں، اگر چوتھی دفعہ بھی وہ شراب پیے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارک جو ہے سنن ترمذی میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، کئی طرق سے کئی کتب میں یہ حدیث نقل کی گئی کہ جو شخص شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، اور اگر چوتھی بار شراب پیے تو اس کو قتل کر دو۔ ایک تو ہوتا ہے نا چلو بندے نے غلطی کی تو اللہ سے معافی مانگ لی تو کفارہ ہو گیا، ایک ہے عادی مجرم بن جانا، عادی مجرم بن جانا۔ تو یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث مبارک یہاں پر روایت کی کہ شرابی شراب پیے، چوتھی مرتبہ اگر وہ شراب پیے تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح دوسرے گناہ ہیں۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے چوتھا حکم یہ دیتا ہے کہ ہر قسم کے برے کاموں سے بچتے رہا کرو، چاہے وہ ظاہراً ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو، چھپ کر ہو۔ اور پھر پانچواں حکم یہ دیا اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی کہ جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ہر جان کو حرمت حاصل ہے، ماں سوائے قتل کے بدلے قتل، یا جو دین کو چھوڑ دے، ارتاد جو کر لے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ عام کسی انسان کو مومن کو قتل نہیں کر سکتا، اجازت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی کو حرام قتل نہ کرو، مسلمان کے جان کی، مال کی، عزت کی اللہ کریم نے حرمت دے رکھی۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، عزت و آبرو بھی حرام ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 152 میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔
اور اس آیہ مبارکہ میں 152 میں اللہ کریم نے جو چھٹا حکم دیا وہ یہ کہ یتیم کے مال کے قریب مت جانا، کہ اگر تمہارے پاس کسی یتیم کا مال ہے، کوئی رشتے میں کوئی بانجا بھتیجا کوئی ایسا تمہارے پاس پرورش پا رہا ہے تو اس کا مال ہے تو اس کے مال پر نظر مت رکھنا یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کے پہنچ جائے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں ہم بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا پیمانے اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، الا ماشاء اللہ جو خدا سے ڈرتے ہیں بس چند لوگ ہی ہوں گے، باقی ہر ایک جو ہے اس معاملے میں وہ شیر بنا ہوا۔ ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے یہ ہمارا قومی مشغلہ بن چکا ہے، خدا کا خوف نہیں۔ اور اللہ کریم نے ناپ تول پر کمی کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری قومیں تباہ کی، منع کیا گیا نہ کیا کرو، نہیں باز آئے تو تباہ کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کسی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یا آزماتے نہیں کسی پر، ہم بوجھ زیادہ نہیں ڈالتے۔ اور جو آخری حکم اللہ کریم نے ساتھ کریمہ میں دیا کہ عدل کرو اگرچہ وہ قرابت داری ہی کیوں نہ ہو تمہاری، کہ جب تمہارے درمیان عدل کا معاملہ آئے، وہ حق بات کہنے کی بات آئے تو وہاں پر ڈنڈی نہ مارو، چاہے نقصان جن کا ہو رہا ہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار۔ جب معاملہ عدل کا ہے تو وہاں پر پورا تولو، اور پھر فرمایا حد کو پورا کیا کرو۔ یہی باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ تاکہ تم نصیحت قبول کر۔ تو یہ 9 احکامات ہیں، 2 آیہ مبارکہ میں، آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 میں 9 حکم ہیں جو رب کریم نے دیے کہ یہ کام جو کرے گا، اللہ فرماتا ہے تاکیداً حکم تمہیں دے رہا، کس لیے؟ تاکہ تم نصیحت قبول کر۔ تو آج کی بات یہی ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔